بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، درس معیار السلوک کے ضمن میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امام طریقہ قادریہ کی مجالس کا ذکر خیر جاری و ساری ہے، اور یہ آج اس کی 51ویں قسط ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم اس مجلس کا آغاز کرنے سے قبل اب ہم ذکر کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ کا جس میں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے اس شخص کی اور اس کے عمل کی، جس میں کہ اگر کوئی شخص کسی کی غلطی معاف کر دے اس سے انتقام لینے کی قدرت کے باوجود بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو بہت پسند فرماتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. تو شریعت کے اندر قدرت کے باوجود معاف کرنے والے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے مختلف احادیث مبارکہ میں، اور قرآن کریم میں بھی اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے. حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال موسیٰ بن عمران علیہ السلام یا رب من اعز عبادك عندك قال من اذا قدر غفر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے میرے رب، آپ کے بندوں میں سے کون آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہے؟ جواب میں حق تعالی شأنہ نے ارشاد فرمایا جو قدرت کے باوجود معاف کر دیں. یہ حدیث قدسی ہے اور یہ مشکاۃ شریف میں باب الغضب والکبر میں منقول ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، ہمارے آقا
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا اور نصیحت فرمائی کہ معاف کرنے میں جو لذت ہے وہ بدلہ لینے میں نہیں ہے، اور اللہ پاک کے ہاں ان لوگوں کا بڑا اونچا مقام ہے جو قدرت کے باوجود معاف کر دیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا ربی، آپ تو ہر بندے اور ہر بندی سے برابر محبت فرماتے ہی ہیں، مگر یہ ارشاد ہو کہ آپ کے بندوں اور بندیوں میں سب سے زیادہ عزیز و پیارا کون ہے؟ حضرت موسیٰ کریم اللہ کے اس استفسار پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ من اذا قدر غفر، جو انتقام پر قدرت کے باوجود معاف کر دے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہے، اور جو خالق کے نزدیک عزیز ہو وہ اس کی مخلوق میں بھی عزیز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال قدرت کے باوجود معاف کر دینا یہ بڑے کمال اور اعلیٰ اخلاق بلکہ مکارم اخلاق کی بات ہے، اور حکماء نے لکھا ہے کہ مکارم اخلاق کی 3 علامتیں ہیں جن کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ فرمایا، ان اللہ بعثنی لأتمم مکارم الاخلاق، اور ایک روایت میں اس طرح بھی آیا ہے، ان اللہ بعثنی لتمام مکارم الاخلاق، او کما قال علیہ السلام۔ مکارم اخلاق کی 3 نشانیاں بیان فرمائی گئیں۔ عفو بوقت قدرت، یعنی آپ کے اندر بدلہ لینے اور انتقام لینے کی قدرت ہے، لیکن آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ باوجود قدرت ہونے کے بدلہ لینے کی عفو درگزر سے کام لیا اور سامنے والے کی غلطی کو معاف کر دیا۔ نمبر 2، عاجزی بوقت عزت، انسان کو اللہ نے عزت عطا فرمائی لیکن اس کے دل میں تکبر نہیں، وہ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں رہتا ہے اور برتاؤ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ عاجزی بہت پسند ہے۔ اور تیسری جو نشانی ہے وہ ہے عطا بغیر منت۔ مکارم اخلاق کی یہ 3 علامتیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ تو اخلاق کی جو سب سے اعلیٰ قسم ہے اس کی 3 علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو جب بدلہ لینے کا موقع ملے تو اس وقت عفو درگزر کا معاملہ کرے، اور یہی قرآنی نصیحت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 199 کے اندر ارشاد فرمایا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ درگزر کو تھام لیجئے اور بھلی بات کا حکم دیتے رہیے۔ وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ یہ جاہل لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے الجھنا چاہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے کنارہ کشی کر لیں، جیسا کہ سورۃ الفرقان میں ارشاد فرمایا گیا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور جب جاہل لوگ ان رحمان کے بندوں سے الجھنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو سلام کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ سورۃ القصص میں بھی
اہل ایمان کا یہی طریقہ بیان کیا گیا ہے، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، تمہیں سلام ہو، ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگنا چاہتے۔ آیت زیر نظر میں ایک داعی کے لیے 3 بڑی باتیں بنیادی طور پر بتائی گئی ہیں: عفو و درگزر سے کام لینا، نیکی اور بھلائی کی بات کا حکم دیتے رہنا، اور اسی طریقے سے جاہل یعنی جذباتی اور مشتعل مزاج لوگوں سے اعراض کرنا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ضمن میں کچھ اشعار کہے جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ انتقام پر قدرت کے باوجود ظلم کرنے والوں کو معاف کرنا، برائی کا معاملہ کرنے والوں کے ساتھ انتقام پر قدرت کے باوجود بھلائی سے پیش آنا، یہ اسلام کی اعلیٰ اخلاقی تعلیم ہے۔ لیکن یہاں یہ بات ملحوظ رکھنا چاہیے کہ قصوروار کا قصور معاف کرنے کی فضیلت کا تعلق افراد و اشخاص کے ذاتی حقوق و معاملات سے ہے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا، جو کہ منعقد ہوئی 21 شعبان المعظم 545 ہجری بروز جمعہ بمقام مدرسہ قادریہ۔ یہ 49ویں مجلس ہے جو کہ گزشتہ مجلسوں سے وابستہ ہے اور اسی کا حصہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ اسباب، احباب اور ارباب سے ناطہ توڑ لینا اور قلب و باطن کی حیثیت سے اپنی طاقت اور قوت سے الگ اور دور ہو جانا۔ اگر اس سے ملنا چاہتے ہو تو غیر سے ملنا چھوڑ دے، اپنے آپ اور غیر سے منہ موڑ لے، ہر حادث شے سے اعراض کر تاکہ اس کے خالق تک پہنچ سکے۔ جب تک تو اپنے اور ان کے ساتھ ہے تیرے لیے فلاح نہیں۔ قرب الہی کے لیے بھیڑ بھاڑ قابل برداشت نہیں، وہ یکجائی چاہتا ہے۔ تم میں سے لاکھوں کروڑوں میں سے قیامت تک کوئی ایک آدھ آدمی ہی بات کو سمجھنے والا ہوگا اور میری اس بات پر عمل کرے گا۔ تم لوگ تو محض برکت کے لیے حاضر ہوتے ہو، میں تو دنیا و آخرت میں تمہارے لیے بھلائی کا امیدوار ہوں۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جب اپنے قید خانے کو بھولتا ہے تو اسے وسعت محسوس ہوتی ہے۔ مومن قید خانے میں ہے اور عارف مستی و مدہوشی میں قید خانے سے غائب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے شوق کی شراب، اپنے انس کی شراب، اپنے محبت کی شراب، اپنی طلب کی شراب، مخلوق سے غفلت کی شراب اور اپنے ساتھ بیداری کی شراب پلائی ہے۔ اللہ نے یہ شرابیں جب انہیں پلا دیں وہ خلقت سے الگ ہو گئے اور اللہ کی معیت میں مدہوش ہو گئے۔ قید خانے اور قیدیوں سے غائب ہیں، ان کی جنت اور جہنم ان کے لیے دنیا میں ہی بنا دی گئی۔ اللہ سے جھگڑا اور اس کی مخالفت ان کے لیے دوزخ ہے۔
اس کی رضا میں راضی رہنا ان کی جنت ہے، اللہ سے غفلت ان کے لیے دوزخ ہے، بیداری ان کی جنت ہے۔ عوام کے حق میں قیامت حساب و کتاب کا نام ہے، خواص کے حق میں قیامت مشاہدہ و عتاب کا نام ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو، حالانکہ انہوں نے دنیا میں ہی اپنے نفسوں پر قیامت کو قائم کر لیا ہے، پٹنے سے پہلے ہی رو چکے ہیں۔ پہلے سے رو لینا پٹائی والے دن بہت فائدہ دے گا۔ آپ نے فرمایا، اپنے روبرو کھڑا کر کے مجھے فرمایا، اے سفیان، کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں؟ تو پھر بھی میرے خوف سے بکثرت روتا رہا، کیا تجھے مجھ سے شرم نہ آئی؟ سبحان اللہ۔ اللہ کا معاملہ اپنے بندگان خاص کے ساتھ میں بھی کیسے کرم کا اور عنایتوں کا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر اپنی مجلس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تو اپنی عادت اور حرص اور شیطان کو چھوڑ دے اور ان کی طرف مائل نہ ہو۔ جب یہ ثابت ہو جائے تو اپنے اور برے دوستوں کے درمیان عداوت قائم کر، اور جب تک وہ تجھ سے موافقت نہ کریں تو ان سے دوستی نہ کر۔ توبہ دولت کا کایا پلٹ ہے۔ جس بندے نے توبہ کی اور توبہ سے پہلی حالت کو نہ بدلا تو وہ شخص اپنی توبہ میں جھوٹا ہے۔ جب تو بدلے گا تو تجھ پر تبدیلی کی جائے گی۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ سورہ رعد کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ دنیا میں کسی پر ظلم نہ کر، کیونکہ آخرت میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ دنیا میں عدل کر تاکہ تجھے جنت کے راستے سے دور نہ کر دے۔ ظالموں نے جب عدل کو چھوڑ دیا تو اہل عدل کے طریق سے عدل کیا گیا اور انہیں جنت کے راستے سے دور کر دیا گیا، جو کہ عدل والوں کا گھر ہے۔ تو ہر چیز کو اس کی جگہ پر چھوڑ دے تاکہ تجھے اللہ کے قریب جگہ ملے۔ یہ آخر زمانہ ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے خود کو بدل لیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے نہ کچھ ایسا بدل دیا جائے۔ لازم ہے کہ چیزوں میں تبدیلی آئے، لیکن بعض کے حال چھپا کے رکھے جاتے ہیں۔ اے اللہ کی مخلوق، میں تمہاری بہتری اور نفع کا طالب ہوں۔ میری تمنا ہے کہ دوزخ کے دروازے بند ہو جائیں یا بالکل مٹ جائے، اور یہ کہ اللہ کی خلقت میں سے کوئی نہ اس میں جائے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، اور یہ کہ خلقت میں سے کسی کو بھی نہ روکا جائے۔ میری یہ آرزو اس لیے ہے کہ اللہ کی اپنی خلقت پر جو رحمت و شفقت ہے، مجھے اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ میرا وعظ کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ تمہارے دلوں کی اصلاح اور تہذیب ہو جائے۔ واعظ و تقریر میں الٹ پھیر کرنا میرے پیش نظر نہیں۔ میری سخت کلامی سے نہ بھاگو۔ میری پرورش اور تربیت کرنے والے ایسے لوگ تھے جو اللہ کے دین کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ میرا کلام بھی سخت ہے، میرا طعام بھی بے مزہ ہے۔ جو کوئی میرے سے اور میرے جیسوں سے بھاگے گا فلاح نہ پائے گا۔ اگر دین کے حوالے سے گستاخی کرے گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اور یہ نہ کہوں گا کہ تو یوں کر، مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ تو میرے پاس آئے یا نہ آئے۔ میں اللہ سے قوت کا طالب ہوں، تم سے نہیں۔ تمہارے حساب اور شمار سے مجھے کچھ غرض نہیں۔ میں اس سے الگ ہوں۔ میں جس حال میں ہوں اسے منہ کی زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف دل کی زبان سے بیان ہو سکتا ہے۔ میرا دھیان دائیں بائیں اور پیچھے کو نہیں ہوتا، صرف سامنے ہوتا ہے۔ میں بغیر کمر کے سینہ ہوں۔ میں نبیوں، رسولوں اور سلف صالحین کا پیروکار ہوں۔ میری ساری دوڑ قرب الہی کے دروازے کی طرف انہی کے دم سے ہے۔ اپنے گناہوں اور بے ادبی سے توبہ کرو۔ میں اس توبہ سے تمہارے دلوں کی زمین میں بیج بو رہا ہوں۔ یہ ایک عمارت کی بنیاد بنانے والی بات ہے۔ میں شیطان کی عمارت گرا کر رحمان کی عمارت بنا رہا ہوں، اور تمہیں تمہارے مولا اور رب کے ساتھ ملا رہا ہوں۔ میں چھلکے کے بجائے مغز کے ساتھ قائم ہوں۔ بظاہر یہ ایک چھلکا ہے، مگر میں اس کی پرورش میں مشقت نہیں اٹھانا چاہتا۔ میں تو تمہارے مغز کی پرورش کرتا ہوں اور تمہارے چھلکے دور کرتا ہوں۔ میں تمہاری پرورش کرتا رہوں گا تاکہ تمہاری وجہ سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ جو کچھ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں اسے لے لو، اور جس سے منع فرمایا اس سے دور ہو جاؤ۔ اے لوگوں، دنیا کے لیے میری صحبت میں نہ بیٹھو، بلکہ صرف آخرت کے لیے۔ جب میرے ساتھ تمہاری صحبت آخرت کے لیے صحیح ہو جائے گی تو ضمنی اور عارضی طور پر دنیا بھی مل جائے گی۔ تم زہد اختیار کرتے ہوئے اسے حسب ضرورت بے رغبتی کے ساتھ لوگے، اس کے لیے میں تمہارا ضامن ہوں کہ تم سے دنیا کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ تم آخرت کو دنیا پر، باطن کو ظاہر پر، حق کو باطل پر، باقی کو فانی پر مقدم رکھو۔ پہلے ترک کرو پھر حاصل کرو۔ عادت اور خواہش اور نفس کے ہاتھوں سے لینا چھوڑ دو، بلکہ دل اور باطن کے ہاتھ سے لو۔ خلقت کے ہاتھ سے لینا چھوڑ دو اور خالق کے ہاتھ سے لینے کی عادت ڈالو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو، اور جو کچھ امر نہیں فرمائے اسے قبول کرو۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ سورہ حشر کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، جو کچھ رسول دیں اسے لے لو،
اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہو۔ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کے وقت درندے بن جاؤ اور ان کی نہیں کے وقت بیمار و لاچار ہو جاؤ، قضا و قدر کے آنے پر مردہ بن جاؤ، سر جھکا دو اور اس کے ساتھ ہی لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ اللہ سے اپنے لیے وہ چیز نہ مانگو جو اس کے علم کے خلاف ہو، اور اپنے اور دوسروں کے لیے اس کے احکام قضا و قدر کی موافقت کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما خلق اللہ عز وجل القلم قال له اکتب، قال ما الذی اکتب، قال اکتب حکمی فی خلقی الی یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا، اے قلم لکھ۔ قلم نے عرض کیا، مولا کیا لکھوں؟ فرمایا خلقت کے بارے میں قیامت تک میرے جو حکم ہیں سب لکھ دے۔ اے دلوں کے مردوں، نفسوں کے ساتھ زندہ رہنے والوں، تمہارے دل مر گئے۔ ان کی مصیبت میں رہنے کی بجائے تم لوگوں کی مصیبت کی طرف متوجہ ہو۔ دلوں کی موت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے ذکر سے غافل ہو جانا۔ جو بندہ اپنے دل کو زندہ کرنا چاہتا ہے وہ دل کو ذکر الہی میں لگا دیں اور اس کے انس کے لیے شوکت و حکومت و خلقت میں تصرفات کرنے میں توجہ کے لیے متوجہ کر دیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، اللہ کا ذکر پہلے دل سے کر، پھر جسم سے کر، پھر دل سے 1000 بار اور زبان سے 1 بار۔ اس کا ذکر آفتوں کے آنے کے وقت صبر کے ساتھ، دنیا کے آنے کے وقت ترک کے ساتھ، آخرت کے آنے کے وقت قبول کے ساتھ، حق کے آنے کے وقت توحید کے ساتھ، غیر کے آنے کے وقت اعراض کے ساتھ کر۔ اگر تو اپنے نفس کی لگام کو ڈھیلی کرے گا تو وہ تجھے لالچ دلائے گا اور تجھے گرا دے گا۔ چنانچہ اسے تقویٰ کی لگام سے قابو رکھ اور فضول کی قیل و قال کو چھوڑ دے۔ موت کا ذکر تیرے دل کو صفا کر دے گا اور دنیا کو تیرا مبغوض بنا دے گا، تیرے دل سے حجاب اٹھا دے گا۔ چنانچہ تو خلقت کو فانی، مردہ، ہلاک شدہ اور عاجز پائے گا کہ ان میں نہ تو کوئی فائدہ ہے نہ کوئی خسارہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الكافرین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.